آپ تصور کریں، سخت تپتی دہکتی دوپہر کے اندر ایک شخص جس کی آنکھوں میں وحشت ہو، چہرے پر جلن ہو، آنکھوں میں نا امیدی اور غصہ ہو، بال بکھرے ہوئے ہوں، حالت متغیر ہو اور ایک جلتا ہوا لالٹین ہاتھ میں تھامے ایک پرہجوم بازار میں آ جائے۔ ایک ایسا بازار جو لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہو، ہر مکتبہ فکر کے لوگ اپنی خریداری اور کاروبار میں روزمرہ زندگی کے جو ان کے کام ہیں ان میں مصروف ہوں۔ بازار کا نقشہ ایسا ہو کہ کوئی خریداری کر رہا ہو، کوئی سامان بیچ رہا ہو، کوئی اپنے لیے چیزوں کی تلاش کر رہا ہو، کوئی چیزوں کی اٹھک پٹک کر کے اپنے لیے کچھ چیزیں منتخب کر رہا ہو، کوئی کسی دکاندار سے نرخ کے اوپر لڑائی جھگڑا کر رہا ہو، ریٹ طے کر رہا ہو، اور کوئی ایک کنارے پہ کھڑا چائے کا کپ ہاتھ میں لیے یا قہوہ ہاتھ میں لیے کسی سے گپ شپ میں مصروف ہو، اور اچانک اس چوک میں چوراہے پر ایک شخص جس کی حالت متغیر ہو، روپ فقیرانہ ہو، آواز میں کڑک ہو، غصہ ہو، جھنجھلاہٹ ہو، اور ایک جلتی ہوئی لالٹین لے کر بازار میں آ جائے اور چیختے ہوئے کہے کہ میں، اے لوگو، اے اہل جہان، اے لوگو میری بات سنو، اے لوگو میری طرف غور کرو، اے لوگو میں تمہاری توجہ چاہتا ہوں، اور پھر اچانک ایک ایسا ڈائلاگ، ایک ایسا جملہ بولے جو سب کو ورطہ حیرت میں ڈال دے۔ لوگو، میں اس جہان بیابان میں، اس بھیڑ میں، آپ لوگوں کے درمیان، اس جہان رنگ و بو میں خدائے بزرگ و برتر کو تلاش کر رہا ہوں۔ کیسی عجیب بات ہے۔ لوگو، میں اس جہان رنگ و بو میں، اس جہان ہجوم میں خدائے بزرگ و برتر کو، خدائے کائنات کو، خدائے زمین کو، خدائے آسمان کو تلاش کر رہا ہوں، میری مدد کرو۔ میں خدا کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ کیسا جملہ ہے یہ کہ اہل عقل، اہل کاروبار، اہل بازار، وہ لوگ جو وہاں اپنے روزمرہ کے زندگی کے کاروبار میں مصروف ہیں، اچانک سر اٹھاتے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں، مصروف لوگ ہیں۔ یہ وہ معاشرہ ہے جو ملحدین کا معاشرہ ہے، جہاں پہ لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی کو یقین بنا کر وجہ اور چیزوں کی علت، ان کے اسباب تخلیق کو سمجھ کر زندگی کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ وقت کے انٹلیکچوئلز ہیں، ذہین ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ریشنلز ہیں، اچانک سے کہے لگاتے ہیں کہ یہ کیسا پاگل ہے جو خدا کو ڈھونڈ رہا ہے۔ سوال پوچھتے ہیں، ان میں سے کوئی کہتا ہے، کیا خدا کوئی بچہ ہے جو کھو گیا ہے؟ کہیں دور سے کسی عقل مند سمجھدار کی آواز آتی ہے، کیا خدا کوئی مسافر ہے جو کسی دور دراز کے سفر پر روانہ ہو گیا ہے اور اب واپس نہیں آ رہا؟ کہ اچانک کسی نے ایک طرف سے
कहका कसा और कहते हुए और कहा, क्या खुदा हमसे डर कर कहीं छुप गया है? ऐसे लगता है कि वो हुजूम में बेहंगम जो बाजार में अपने अपने काम में मशगूल है, ज़हीन लोगों का मजमा है, पढ़े लिखे ज़ीरक अहले दिमाग लोगों का एक इकट्ठ है। उनको बात शायद समझ ही नहीं आई। वो दीवाना, वो पागल, वो वहशत भरी आंखों वाला मजहूल पूछ क्या रहा है। उन्हें इस सवाल से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या खुदा कोई बच्चा है कहीं खो गया है? क्या खुदा कोई मुसाफिर है जो किसी सफर पर चला गया है? या खुदा यहीं कहीं छुप गया है हमसे खौफजदा होकर? इन सवालों को सुनकर वो दीवाना, वो मजहूल, वो बज़ाहिर अकल से आरी शख्स, वो बेबसीरत, वो दुनिया से नाबीना छलांगे लगाता है और अपनी आंखें उनकी आंखों में गाड़ देता है। अचानक वो एक ऐसा जुमला बोलता है जिससे सब लोगों की हंसी कहे थम जाते हैं, हर कोई खामोश हो जाता है, पूरे मजमे पर, हुजूम पर वहशत तारी हो जाती है। वो अचानक कहता है, खुदा कहाँ चला गया? मैं तुम्हें बताता हूं, खुदा कहाँ चला गया। खुदा कहीं नहीं गया, खुदा कत्ल हो गया है। हमने उसे कत्ल कर दिया है। तुमने और मैंने, हम सब ने मिलकर उसे खत्म कर दिया है। हम सब उसके कातिल हैं, हम सब खुदा के कातिल हैं। जनाबे वाला, ये एक सीन है, ये एक मंजर कशी है जो फ्रेडरिक नीशा ने अपनी एक किताब, अपनी मशहूर ज़माना किताब में, जिसका नाम द गे साइंस है, उसके एक सीन में की है। नीचे का मशहूर जुमला, गॉड इज डेड एंड वी हैव किल्ड हिम विद आवर ओन हैंड्स, बज़ाहिर अक्लों को परेशान कर देने वाला है। यहाँ खुदा से नऊज़ुबिल्लाह मुराद खुदाए बुजुर्गो बरतर या जो खाले के कायनात है वो नहीं है, बल्कि खुदा से यहाँ मुराद मेरे ख्याल में मेटाफोरिकली, इस्तिआराती तौर पर अकल है, जिस अकल के पीछे हम अंधे होकर, जज्बात को छोड़कर, एहसासात को मार के हम एक ऐसी दौड़ में मसरूफ़ हो गए हैं, तरक्की की दौड़, साइंस की दौड़, सोच समझ की दौड़, रैशनैलिटी की दौड़, एक ऐसी रोशनी जिसको हम साइंस कहते हैं, उस साइंस ने हमें शक्की मिजाज बना दिया है। मज़हब को हम एक रिवायत के तौर पर, एक पुरानी रिवायत के तौर पर, बोसीदा रिवायत के तौर पर, ज़ईफ़ रिवायत के तौर पर अपनी ज़िंदगी में लेते हैं। कोई अगर हमें मज़हब की बात समझाने की कोशिश करता है तो शायद हम समझते हैं कि ये मौलवी है और ये हमें बातें बुनियादी तौर पे, वो जो बूढ़ा है, वहशत ज़दा बूढ़ा मजहूल, वो अकल से आरी बातें करने वाला, खुदा के मरने की इतला देने वाला, बुनियादी तौर पे वो नोहक का ना है इस बात पर
کہ ہم نے اس زمین کے ساتھ، اس کائنات کے ساتھ بحیثیت انسان ہم نے کیا کر دیا؟ ہم نے اس زمین کو اس کے سورج کی زنجیر سے آزاد کر دیا. ہم نے مرکز کھو دیا، ہم نے مرکز ڈسٹارٹ کر دیا، ہم بھٹک گئے. ہر طرف ہمیں خلا کے اندر ہیں. نہ ہم مذہبی ہیں، نہ ہم غیر مذہبی ہیں. وہ بوڑھا جب ان سوالوں کے جواب نہیں لے پاتا اہل زیرک سے، اہل سمجھ سے، تو وہ جو لالٹین میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ سخت دھوپ میں، چمکتے دن میں ایک لالٹین، جلتی ہوئی لالٹین لے کر آ جاتا ہے، وہ اس لالٹین کو زمین پر دے مارتا ہے اور کہتا ہے میں وقت سے پہلے آ گیا ہوں، میرا وقت ابھی نہیں آیا، کیونکہ خدا کا قتل مکمل نہیں ہوا، خدا کا قتل راستے میں ہے. ہم خدا کو لمحوں لمحوں مار رہے ہیں. اگر آج ہم دیکھیں ہر طرف جنگیں ہیں، اخلاقیات کی تباہی ہے، کاسمک نیچرل آرگنائزیشن تقریباً ہل چکی ہے، ایکولوجیکل ڈیوسٹیشن اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہی ہے کہ دنیا کا نظام، بارشیں، موسمیات، بہت ساری چیزیں تقریباً تباہی کی طرف جا رہی ہیں. سننے کے لیے شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اگر ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے. پھر ملیں گے